بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بات لفظ رب کے اوپر ہے۔ عام طور پر ہم اس لفظ رب کے دو ہی معنی جانتے ہیں، ایک خالق اور دوسرا مالک۔ خالق تو وہ ہے ہی، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، کوئی بھی چیز کائنات میں خود بخود وجود میں نہیں آ گئی۔ اور مالک وہ اس اعتبار سے ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی کہ خالق اور مالک ہے۔ رب السماوات والارض، کہ وہ تمام آسمانوں اور زمین کا وہ رب ہے، یعنی کہ خالق اور مالک ہے۔ رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسی کا وہی رب ہے، یعنی کہ خالق اور مالک۔ جہاں تک اس لفظ رب کا تعلق ہے، اس لفظ رب کے صرف یہی دو معنی نہیں ہے، بلکہ اس لفظ میں ایک بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ اس لفظ کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں اور اس لفظ میں بہت زیادہ ڈیپتھ موجود ہے۔ عرب کے جو کفار تھے وہ بھی اس لفظ رب سے واقف تھے، وہ بھی اس لفظ کو صرف اور صرف خالق اور مالک کے معنوں میں لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں خدا کا جو تصور تھا وہ ایک محدود تصور تھا۔ اسی محدود تصور کی وجہ سے وہ طرح طرح کے شرک میں مبتلا تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں اس لفظ رب کے کیا کیا معنی ہیں اور کس حد تک اس لفظ میں وسعت پائی جاتی ہے۔ لفظ رب کے معنی: مالک یا آقا، دیکھ بھال کرنے والا، خبر رکھنے والا، فوقیت اور بالادستی قائم کرنے والا، حکمران، پرورش کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، ضروریات پہنچانے والا اور تربیت کرنے والا۔ اور آج ہم اسی آخری پوائنٹ پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا تربیت اور نشو و نما کرنے سے کیا مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تربیت اور نشو و نما کیسے کرتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بیج زمین میں گرا دیا جاتا ہے، پھر زمین میں وہ پھول جاتا ہے۔ پھولنے کے بعد وہ ہر طرف سے پھٹ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے وہ صرف اوپر اور نیچے سے پھٹتا ہے۔ اوپر سے پھٹ کر اس میں سے ایک جز زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے اور درخت بن جاتا ہے۔ اس میں پھر شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر ان شاخوں میں پھول کھلتے ہیں اور پھل بنتے ہیں۔ اور بیج کے نیچے سے جو جز زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے وہ جڑ بنتی ہے، اور زمین کی گہرائی میں راستہ بناتی ہوئی وہ جڑیں نکل جاتی ہیں اور مٹی اور پانی سے اپنی طبی غذا حاصل کر کے پورے درخت کو پہنچاتی ہیں اور اس کو سرسبز اور شاداب رکھتی ہیں۔ اور اس ایک درخت کی نشو و نما ہر وقت اللہ کے سامنے ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی چیز کی نشو و نما کرتا ہے اور کسی بھی چیز کی تربیت کرتا ہے۔ اب یہ درخت زمین پر صرف ایک دو یا ہزار دو ہزار درخت تو نہیں ہے، اس طرح کے تو ان گنت درخت موجود ہیں۔ تو ہر درخت اور اس طرح کی کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے اور وہ نشو و نما پا رہی ہے اور وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور مثال جو کہ وہ ہم انسانوں کی مثال ہے۔ باپ کی پشت سے ایک قطرہ نکل کر ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، پھر وہ قطرہ پہلے جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر اس میں ہڈیاں، رگیں اور مختلف اعضاء بنتے ہیں۔ پھر ان میں الگ الگ اثرات کی قوتیں رکھی جاتی ہیں، جس طرح آنکھ میں دیکھنے کی قوت، کان میں سننے کی قوت اور زبان میں بولنے کی قوت۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کہ اس نے کان کی ہڈی میں سماعت کی طاقت رکھ دی، آنکھ کی چربی میں بصارت کی طاقت رکھ دی، اور گوشت کے ایک ٹکڑے میں گویائی کی طاقت رکھ دی، یعنی کہ بولنے کی طاقت رکھ دی۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ نے صرف یہی انسان کو نہیں چھوڑ دیا بے یار و مددگار،
اس سے بڑھ کر ماں باپ کے دل میں ایسا جذبہ رکھا کہ انہوں نے اپنے سکھ اور آرام کو چھوڑ کر اس کی پرورش کی، ماں کے سینے میں اس کے لیے دودھ اتارا اور باپ کے دل میں اس کے لیے شفقت رکھ دی، اور یوں تدریجاً آہستہ آہستہ اس کو پالتا رہا، تربیت کرتا رہا، بڑھاتا رہا، اور جب وہ اپنی نشو و نما کے کمال تک پہنچ گیا، بالغ ہو گیا، اس کا شعور پختہ ہو گیا، عقل کامل ہو گئی، تو تب اللہ نے جا کر کہا کہ اب ہماری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہمارے ان کمالات کی حمد و ثنا کرو، جس کے نتیجے میں تم اس کمال طبی تک پہنچے ہو، اس کمال حد تک پہنچے ہو۔ نہیں تو انسان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قدرت نہیں ہے کہ یہ سب کچھ وہ خود بخود سے اختیار کر سکے، یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس تربیت پر غور کرتے رہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا۔